سوالات جو ہم سے کیے جاتے ہیں وہ خاص مشکل ہی کرتے ہیں، کوئی نرم نرم سوال نہیں کرتے۔ یہ جی کبوتر لڑانا، بٹیرے لڑانا، مرغ لڑانا، اسی طریقے سے بٹیرے، تیتر، یہ تیتر بھی ہے جی، بیل لڑانا اور ریچھ کتے لڑانا۔ بیلوں کی جو دوڑ ہوتی ہے اس کو تو پنجابی کے بعض حلقوں میں جلسہ کہتے ہیں، آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ آج اسی جلسے سے جانا ہے جی۔ وہ ریڑی میں ان کو دوڑاتے ہیں، جو مقابلے میں جیت جائے اس کو انعام دیتے ہیں۔ کبوتروں کی لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں، کبوتروں کی لڑائی کے لیے پیروں کے بھی بڑے مزے ہوتے ہیں، ان سے بھی تعویذ لے جاتے ہیں، مجھ سے بھی اکثر لوگ تعویذ لے جاتے ہیں۔ کس کے جی؟ ہمیں کامیابی ہو۔ وہ میں نے کہیں پڑھا تھا، ہندوؤں کا ایک مقولہ، کاکن من کسف کاف۔ وہ کسی دور میں اس طرف بڑا متوجہ تھا اور مجھے خاصا پتہ بھی تھا، بعد میں نے کچھ چیزیں سیکھی بھی۔ بہرحال وہ کبوتروں کی لڑائی کے لیے کبوتروں کو دیسی گھی کی چوری کھلائی جاتی ہے، پھر بعض اوقات وہ نشے والی گولیاں ان کے منہ میں رکھتے ہیں، وہ اڑاتے رہتے ہیں، پہلے پریکٹس کرتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اڑتے ہیں تو دوسرے کبوتروں کو چکر دے کر اپنے پاس لے آتے ہیں، اور جب وہ کبوتروں کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ نیچے آ جائیں تو پھر وہ کٹی جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں، یعنی وہ کبوتری یا کبوتر جس کے پر نہیں ہوتے اس کو کہتے ہیں کٹی۔ وہ جو اڑاتے ہیں، وہ تھوڑا سا اڑتا ہے گرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ اتر جاتے ہیں۔ مرغوں کی بھی قسمیں ہیں، یہ چھوٹی سی نسل جو مرغوں کی ہے ان کو بڑی قیمت پہ لیا جاتا ہے، باقاعدہ پالتے ہیں۔ ضلع جھنگ، سرگودا اور خوشاب میں اس کا زیادہ رواج ہے، اور پھر ان کو بھی بڑی اعلیٰ قسم کی خوراک دی جاتی ہے، پھر دونوں طرف سے مرغے آتے ہیں اور یہ لڑتے ہیں۔ بعض جگہ پر انڈوں کی لڑائی ہوتی ہے، یعنی ایک لڑکے کے ہاتھ میں بھی انڈا ہوتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں بھی انڈا ہوتا ہے، وہ انڈوں کے کونے جو ہے نا ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں۔ ریچھ اور کتے یہ تو عام ہے، یعنی ریچھ کو باندھ دیا جاتا ہے، کتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ لڑائی کرتے۔ جانوروں کی لڑائی، بیل کی لڑائی، بٹیروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں باقاعدہ جناب، اور ایک قسم کا بڑا میلہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو چونچ مارتے ہیں بٹیرے، تو چونچوں سے کوئی جیت جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے، اور پھر وہ بلے بلے ڈھول بجتے ہیں کہ ماں بٹیرے نے جی کمال کیتے، چونچ جو ماری زمین ہل گئی ہے جی۔ اسی طرح تیتر کی، یہ ساری کی ساری جو لڑائیاں میں نے بتائی ہیں سب غلط ہے اسلام۔ آپ کبوتر رکھ سکتے ہیں، کبوتر لڑا نہیں سکتے، ذرا ذہن میں رکھیں۔ تیتر بٹیرے آپ رکھ سکتے ہیں، ان کے فارم بنا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ لڑانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے تو بڑی عجیب بات کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا شاید یا نہیں، مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ عبدالستار توسوی، وہ مولانا حق نواز جھنگوی کے بھی استاد تھے، مولانا ضیاء القاسمی کے بھی استاد تھے، مولانا منظور احمد چنوٹی کے بھی استاد تھے۔ تو ماشاءاللہ 100 سال کے قریب ان کی وفات ہوئی ہے، تو وہ مذاقاً تقریر میں کہتے تھے جب تک بٹیرا باہر تھا، بٹیروں کے درمیان تھا، تو بٹیرا بٹیروں میں جب رہا ہے تو کبھی نہیں لڑا، جب وہ بٹیرا تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو پھر لڑاکا بن گیا۔ جب تک دین دین رہے کوئی اختلاف نہیں، جب سے ان پڑھوں نے دین کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو لڑائی جھگڑا غلط ہے۔ پھر کبوتر حلال ہے، بٹیرا حلال ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دربار پر جو کبوتر ہیں وہ حرام ہے، وہ حرام نہیں ہے، حلال ہے،
لیکن وہ دربار والے پکڑنے نہیں دیتے. دربار والوں کی جناب والا آپ جا کر بوتلوں میں تیل ڈالیں وہ جائز ہے. اگر آپ بوتل لے جائیں کہ ان سے تیل دے دو، وہ آپ کو کبھی تیل نہیں دیں گے. دربار پر آپ چادریں چڑھاؤ، یہ جائز ہے. اگر آپ کہیں کہ ایک چادر کسی غریب کو دینی ہے، ضرورت مند ہے، وہ ناجائز ہے، اس پر مقدمہ ہو جاتا ہے. اور وہی چادریں شام کو یہی اٹھا لیتے ہیں، پھر اگلے دن پھر بکتی. تو یہ طریقہ کار سارے کا سارا غلط ہے. آپ دانے ڈال سکتے ہیں، کبوتروں کو پانی پلا سکتے ہیں اپنے گھروں میں، چھوٹی سی جگہ جس میں آپ چھوٹے موٹے چاول ڈال دیں یا کچھ چیز ڈال دیں یا پرندے پانی پی لیں. یہ درست طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، یہ بہت فائدہ ہوا.